رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی خوشحال رکھے، آپ ہمیشہ یوں ہی خوشحال رہیں، صحیح سلامت رہیں، آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ جو بھی انسان کرتا ہے، صدقہ ایک ایسا علاج ہے، ایک ایسی دوا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ علاج، یہ دوا ہر انسان کے برائی کو، بیماری کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جو علاج بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر پاتے ہیں، جو علاج بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، وہ علاج ایک صدقہ کر دیتا ہے۔ چھپ کے، اکیلے میں، تنہائی میں کسی غریب کو مدد کرنے سے، کسی غریب کو کچھ دے دینے سے، صدقہ کر دینے سے، ایک صدقہ آپ کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک بزنس مین، کاروبار آدمی تھا جو مصر کا رہنے والا تھا۔ اس بزنس مین کے دل میں تھوڑی تکلیف ہوئی، درد کا احساس ہوا، تو اس نے مصر کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر اپنا چیک اپ کرایا۔ جب چیک اپ کرایا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے دل میں ایک بڑی بیماری ہے، آپ فوراً یورپ جائیں اور وہاں پر اپنا چیک اپ کرائیں، وہاں پر اپنا علاج کرائیں۔ وہ بزنس مین آدمیوں کاروبار انسان یورپ جاتا ہے، یورپ جا کر اپنا چیک اپ کراتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، اور وہاں کے ڈاکٹروں نے جب اس کے ٹیسٹ کو، اس کے چیک اپ کو، اس کی رپورٹ کو دیکھا تو ان ڈاکٹروں نے معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہا کہ صاحب، اب آپ کے زندگی کے کچھ گنے چنے دن باقی ہیں، اب آپ واپس مصر جائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ اپنے گنے چنے دن کو گزار لیں، اب آپ کے زندگی میں زیادہ دن بچے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ انسان مایوس ہو کر، نا امید ہو کر واپس مصر چلا جاتا ہے۔ اپنے روزمرہ کی زندگی کو گزار رہا تھا، گن گن کر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ ایک دن یہ بزنس مین انسان، کاروبار انسان، میرے بھائیوں دوستوں، گوشت خریدنے کے لیے ایک قصائی کی دکان پر گیا، اور اس دکان کے باہر اس شخص نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کو، بیکار چیزوں کو چن چن کر، اٹھا کر وہ عورت اپنے تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر بزنس مین انسان نے، کاروبار انسان نے، جس کے دل میں تکلیف ہے، جو اپنے دن کو گن گن کر گزار رہا ہے، بھروسہ نہیں ہے آج مر جاؤں، کل مر جاؤں، آج انتقال ہوگا، کل انتقال ہوگا، اس امید کے ساتھ زندگی گزارنے والا شخص اس عورت کو دیکھ کر بہت مانوس ہوا، اور اس شخص نے اس عورت سے پوچھا، آپ یہ ٹکڑے کیوں جمع کر رہی ہو؟ آپ ان ٹکڑوں کو کیا کرو گی؟ اس عورت نے کہا کہ میرے بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، اور میرا شوہر بھی مر چکا ہے، تو میرے گھر میں کمائی کا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھائی ہوں۔ یہ بات اس بزنس مین کے دل پہ اثر ہوتی ہے، اس بزنس مین، اس کاروبار، اس دل کے مریض کے دل کو لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور دل میں خیال کرتا ہے کہ میں تو چند دن کا مہمان ہوں، میں تو چند دنوں کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں کے مطابق، ڈاکٹروں نے جو بتایا تھا کہ آپ کے گنے چنے دن باقی ہیں، تو اس کاروبار نے، بزنس مین انسان نے سوچا میرے تو کچھ دن ہی بچے ہیں، کیوں نہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، تو میں اس بوڑھی عورت کو دے دوں، اس عورت کو فائدہ پہنچا دوں۔ تو اس شخص نے، اس بزنس مین آدمی نے، اس کاروبار انسان نے اس گوشت کی دکان والے سے کہا کہ اس عورت کو جتنا گوشت چاہیے دے دو، اور اس عورت کو پہچان لو، جب بھی یہ عورت آئے آپ اسے گوشت دے دینا، اور اس کے پیسے میں آپ کو دوں گا۔ اس واقعے کے بعد تو بزنس مین انسان، کاروبار انسان، دل کا مریض انسان اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اس کے دل میں کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں دوستو، وہ ایک دن سوچا آخر وجہ کیا ہے، جا کر چیک اپ تو کراتے ہیں، ٹیسٹ تو کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، وہ شخص چاہتا ہے مصر کے ہاسپٹل کے اندر
اپنا چیک اپ کراتا ہے تو ان ڈاکٹروں نے کہا رپورٹ کے مطابق تو آپ کے دل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ یورپ پھر چلے جائیں، وہاں چیک اپ کرا لیں، وہاں ٹیسٹ کرا لیں۔ وہ شخص، وہ کاروبار انسان، دل کا مریض انسان پھر وہاں جاتا ہے یورپ اور اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، چیک اپ کراتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میری آخری بات کو غور سے سننا، اور ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کے رپورٹ کو جب ان یورپ کے ڈاکٹروں نے دیکھا تو پریشان و حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا آخر آپ نے ایسی کون سی چیز کھا لی، آپ نے کیا کھا لیا کہ آپ کے دل کی بیماری ایک دم جڑ سے ختم ہو گئی؟ اس شخص نے، اس کاروبار بزنس مین انسان نے مسکرا کر کہا میرا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں کرتے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اور اس نے اس خاتون کے واقعے کو، اس بیوہ خاتون کے واقعے کو اس کو سنایا اور بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو، ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنا بھی نوازا ہے، ہم جتنا بھی کماتے ہیں، اللہ ہمیں جتنا بھی دیتا ہے، اس میں سے ہم 10 روپیہ 5 روپیہ روزانہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے چھپکے سے، بغیر کسی کو جانے بجھے کسی کو بتائیں، ہم صدقہ کسی غریب کو دیا کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10 روپیہ ہے تو 9 روپیہ میں کھا لوں اور 1 روپیہ کسی غریب کو دے دوں، تاکہ اس 1 روپیے کی وجہ سے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو حل کر دے۔ میرے بھائی دوستو، پیارے آقا نے کہا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر پریشانی کو ڈال دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے اور سچ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، توفیق سے ہم سے جو بھی ہو سکے صدقہ کریں اور اس پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چپ کر، بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر شور شرابہ کیے ہوئے خالص اللہ کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔